سر یہ بتائیے گا جو قتل کے سنگین جرائم میں جو لوگ بری ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ مدعی خود ذمہ دار ہیں, کچھ تفتیشی جو ہیں ان کی تفتیش کی وجہ ہوتی ہے. جب عدالت میں مقدمہ آتا ہے کئی وجوہات ہیں. مثلا لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک اگر مقدمہ ہے, مثال کے طور پہ ایک لطیف ہے, اس نے بشیر کو قتل کر دیا. اب بشیر قتل ہو گیا تو اس کی جو فیملی ہے وہ ان میں سے ان کے والد صاحب یا بھائی یا فیملی کا کوئی بھی ممبر جو اس میں اگر مدعی مقدمہ بنتا ہے, وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں اگر لطیف نے قتل کیا ہے تو وہ ان بدقسمتی سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی لطیف نے اگر قتل کیا ہے تو لطیف کی بجائے اس کی پوری فیملی کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہم نے موسٹلی مقدمات میں دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل اگر لطیف نے قتل کیا ہے تو اس کے بھائیوں کو رکھ دو کہ اس نے جناب ہاتھ پکڑے ہوئے تھے یا زد و کوب کیا ہوا تھا, اس میں والد صاحب کو رکھ دو کہ انہوں نے للکارا مارا ہے, اس میں کچھ چچا کو کزنوں کو رکھ دو کہ انہوں نے جناب اس میں بیٹھ کے سازش کی ہے کہ منصوبہ بندی کی ہے, اس میں چچا کو بھی پھنسا دیں, اس میں آپ سگے بھائیوں کو بھی پھنسا دیں, اس میں والد کو بھی پھنسا دیں. جب آپ تمام لوگوں کو ایک مقدمے میں پھنسا دیتے ہیں جبکہ الٹیمیٹلی ذمہ دار صرف ایک لطیف ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہوتا ہے, اس کی باقی پوری فیملی ذمہ دار نہیں ہوتی, تو جب اس کی تفتیش ہوتی ہے, تفتیش میں یہ بات سامنے آتی کہ جناب والد صاحب کو تو رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے للکارا مارا ہے, لیکن والد صاحب تو اس وقت کراچی بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ جھوٹ کی وجہ سے یا وہ اپنی بات سامنے آتی ہے, اس پہ تفتیش ہوتی ہے تو وہ بچ جاتا ہے. اسی طرح کزنوں کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے انہوں نے منصوبہ بندی کیا, منصوبہ بندی کا کس وقت یہ منصوبہ بندی ہوئی, اسپیسیفک اس کا ٹائم کیا تھا, ڈیٹ کون سی تھی, پلیس کون سا تھا, اس کے گواہ کون سے ہیں جن کے سامنے منصوبہ بندی ہوئی, جب آپ یہ چیز ثابت نہیں کر پاتے تو وہ بھی بچ جاتے ہیں. اسی طرح جب تیسرے نمبر پہ آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ جن کے بھائیوں نے اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں بھی تفتیش میں جب یہاں عدالت میں ٹرائل چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بھی چیز ثابت نہیں ہو رہی, تو جب تمام کیس میں باقی لوگوں کے اوپر بھی جرم ثابت نہیں ہوتا اور آپ جو مدعی بنے ہوتے ہیں, جو آپ نے گواہ بنائے ہوتے ہیں, جب آپ باقیوں کی حد تک کیس ثابت نہیں کر رہے ہوتے تو اسی کا فائدہ مین ملزم کو بھی مل جاتا ہے, کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ آپ اگر سب کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے, تو اس وجہ سے مین ملزم بھی بچ جاتا ہے اور تمام ملزم بری ہو جاتے ہیں. میری یہ استدعا ہے اور میں ہمیشہ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو, سچ کو بنیاد بنائیں, سچ کی بیس کے اوپر مقدمے کو لے کر چلیں. اس کی وجہ سے جب آپ سچ بولتے ہیں آپ کی شہادت سٹرونگ ہوتی ہے, آپ کی گواہی سٹرونگ ہوتی ہے, تفتیش سٹرونگ ہوتی ہے, تو بدلے میں عدالت میں جب آپ وہی گواہی دیتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں آتا, کوئی کنٹراڈکشن نہیں آتی, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی مدعی کو ملتا ہے اور ملزم جو ہے وہ کیفرے کی دار تک پہنچتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے. تو سر اگر مدعی کو انصاف اگر نہ ملے تو وہ آگے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, عدالتوں میں ایک سسٹم ہے کہ عدالت میں قوانین یہ کہتے ہیں, جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, جو اس کے مختلف ججمنٹ سامنے آئیں, ہائی کورٹ کی آئیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا سنگل ڈاؤٹ ول گو ان فیور آف ایکیوزڈ اینڈ ایکیوزڈ از اے فیورٹ چائلڈ آف لا. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ذرا سا بھی شک کسی مقدمے میں آ جائے, کہ یہ جرم میں شک آ جائے کہ یہ کہیں بندہ بے گناہ تو نہیں, اس کا فائدہ ملزم کو ملنا ہے. مدعی کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے اپنی شہادت کے ذریعے, اپنے گواہوں کے ذریعے, مضبوط ایویڈنس کے ذریعے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہے. اگر اس میں وہ کسی بھی بیس کے اوپر کمی رہ جاتی ہے اس کا فائدہ ملزم کو مل جانا ہے اور اس نے بری ہو جانا ہے. لہٰذا اس میں ایک آپ کی اپنی ایف آئی آر, آپ کی سٹوری جو آپ نے ایک اپنے وقوع بنایا اس کا, اس کے بعد ایویڈنس کا, اگر اس میں شناخت پریڈ ہوئی ہے تو اس کا, اگر اس میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں تو اس کا, ان تمام چیزوں کی چین ملا کے اتنا مضبوط اس کو ہونا چاہیے اور بدلے میں آپ کی تفتیش بھی اتنی سٹرونگ ہوئی ہو اور اس میں پولیس والوں نے کوئی ظلم کرتے ہوئے اتنی ناقص تفتیش نہ کی ہو, تو پوری مضبوط طریقے سے اگر چلان عدالت میں پیش ہو, کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ بہترین گواہ اپنی تیاری کے ساتھ اور جو انہوں نے دیکھا ہے وقوع اس کو عدالت میں ثابت کرے. اگر ملزم سے اس نے قتل کیا ہے کسی آلہ چھری کے ساتھ یا پسٹل سے گولی ماری ہے, تو جو پسٹل سے گولی ماری ہے اس گولی کو اور پسٹل کو جب فرانزک سے رپورٹ آئے آپس میں میچ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر آلہ قتل ہے جیسے چھری ہے اس کے اوپر اگر خون لگا ہوا ہے اس کی رپورٹ آتی ہے تو وہ کلیئر ہو کہ ہاں یہ اسی چھری سے یہ بندے کا قتل ہوا تھا اور یہ بھی میچ کر گئی ہے.
اتنی اسٹرانگ شہادتیں ہیں، اور سب سے زیادہ اہم جو شہادت ہے وہ ہے کہ جو آپ موقع کے گواہ بناتے ہیں کہ جی جب یہ وقوع ہوا تھا یہ 2 افراد نے یا 3 افراد نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ عدالت میں آ کے گواہی دیں مضبوط اور بغیر کسی تضاد کے، بغیر کسی فرق کے گواہی دیں، تو آپ مضبوط ترین کیس کو ثابت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ملزم سپریم کورٹ تک نہیں بچ سکتا، لیکن صرف اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط کیس تیار کرنا ہے۔ اگر اس میں ذرا سا ڈاؤٹ آیا، ذرا سا شک آیا، اس کا فائدہ ملزم کو ملنا ہے، اس قوانین کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ایک ہمارے حدیث بھی ہمارے نالج میں ہے، اور ایک کیونکہ میں ایک اس طرح اسلام کا ایک مسلمان ہوں، لیکن ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو 100 گناہ گار بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیجئے، لیکن ان 100 میں سے کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سی بے گناہ کو سزا ہو جائے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمیشہ اس کا فائدہ جو شک کا ہے، جو ڈاؤٹ کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ وہ ملزم کو دیتی ہے، ملزم بری ہو جاتے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے مدعیوں سے کہ مت مختلف لوگوں کو انوالو کریں، باقی فیملی ممبرز کو انوالو کریں، وقتی طور پہ اس پہ آپ پوری فیملی کی سب کے لیے ایک پریشانی بنا دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا مین ملزم بھی بچ جاتا ہے، اور اس کو بھی وہ کل کو بری کرنا پڑتا ہے عدالت کو، کیونکہ آپ کا باقی کیس جھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا مدعی کو چاہیے کہ اپنے کیس کو اسٹرانگ رکھے، مضبوط ایویڈنس کے ساتھ آئے، ہمیشہ جب بھی کوئی وقوع آئے فوراً اپنے ایک وکیل صاحب جو کونسل جو پریکٹس کرتے ہوں اسی وقوع یا اسی آپ کے ساتھ ہونے والے واقعہ سے ریلیٹڈ کرمنل پریکٹس کرتے ہیں، سول میٹر ہے تو سول کی پریکٹس کرتے ہیں، فوراً ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے قانونی طور پہ، اور آپ کو انصاف مل سکے۔ سر یہ بتائیے گا جو پاکستانی شہری ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پاکستانی، اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، تو ہر پاکستانی شہری کے اتنے اسٹرانگ ایک قوانین ہیں، اس کے حقوق ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو اس جیسا پاکستان کا مضبوط ترین جو قانون یہ بنایا گیا اور آئین پاکستان بنایا گیا، یہ بہت زبردست ہے۔ یہ وومن کو، عورتوں کے حقوق کو بھی تحفظ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایون اگر کسی مائنر سے، جووینائل سے، 18 سال سے کم عمر کے بچے سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس کے بارے میں 302 قتل کے باوجود اس کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ اسی طرح عام لوگ جو سڑک پر چل رہے ہیں، اگر ان کو ان کے مکمل طور پہ قوانین پتہ چل جائیں کہ ان کے پراپرٹی کو کیسے تحفظ یہ قانون دیتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، اس کے اوپر یہ کیا کہتا ہے، ایون ایک آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول ان دا آئیز آف لا، تمام جو شہری ہیں پاکستان کے، جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ پھر وہ یہاں تک قانون کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو مکمل قوانین جو ہیں وہ آپ کو فیور کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے تحفظ ملے گا۔ تو قوانین میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان کے اوپر عمل درآمد میں ہے، کمی ان کا غلط یا صحیح استعمال میں ہے، قوانین بالکل اس کے اوپر ٹھیک۔ سر اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے گھروں پہ جو بچیاں کام کرتی ہیں ان پہ مالکان بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور وہ کیا ایسا ہے کہ وہ بری ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارا صرف اس میں ذمہ دار ایک مالک نہیں ہے، ایک گھر میں ملازم رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ ہم نے بہت سے کیسز میں ایسا بھی دیکھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی چھوٹی عمر کے بچوں کو خود جا کے کوٹھی میں، کسی مکان میں، کسی محل میں یا کسی گھر میں لگواتے ہیں، وہ خود اس طرف جاتے ہیں، اور وہ 12 13 14 سال کی چھوٹی عمر کی بچیاں بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں، جبکہ ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اور جو چائلڈ پروٹیکشن کے قوانین ہیں وہ اس سے سختی سے روکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایج ہم نے ایک عمر دے دیا، اس کے بعد بچہ اگر وہ کہیں بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے قوانین کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پھر بتایا ہے کہ وہ جو بچیاں جن کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ جو بھی ان کو زخم آتے ہیں، ایک طرف تو جو چائلڈ پروٹیکشن لاز ہیں وہ فوری طور پہ حرکت میں آتے ہیں، دوسری طرف ان کو جو زخم، جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ اس کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اور پرچہ درج ہوتا ہے، قانون فوراً حرکت میں آتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بری کیوں ہو جاتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اپنے کیسوں کی پیروی نہیں کر پاتے، وہ جب وہاں سے ویری نیکسٹ ڈے یا جب بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ ان کو وہی جو امیر لوگ ہیں وہ ان کو مینیج کر لیتے ہیں، اور
بدلے میں وہ نہ گواہ پیش ہو پاتے ہیں, نہ وہ وکٹم جو ہے جو ظلم ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیش ہوتی ہے, یا اس کے ماں باپ آ کے راضی نامہ کر لیتے ہیں اور بدلے میں ظلم کرنے والے کی جو ہوتی ہے اس کو کوئی سزا نہیں مل جاتی اور وہ بری ہو جاتا ہے. تو سر یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہو رہی, یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں, ایسے واقعہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. یہ آپ نے بھی یہ کیس دیکھا ہوگا, ہم نے خود دیکھا ہے, یہ کیس کم نہیں ہوتے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. سر کون سا ایسا لو ہو کہ ایسے نہ کسی کی جان جائے یا نہ کسی کو مشکل میں سامنا کرنا پڑے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک لوگ غریب لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے بچوں کو جب کہیں بھی, اس کے لیے حکومت کو بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ایسے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کراتے ہوئے ان کو راضی نامہ یا ناقابل راضی نامہ جرم میں لے جانا پڑے گا کہ اس کے اوپر راضی نامہ ہو بھی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی ہے اگر اس نے ایک تشدد کیا بھی ہے کل کو راضی نامہ کر لے اور معاملہ ختم ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر جو ہمارے آلریڈی میں نے بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے جو لاز ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے ہیں اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو ایکسٹرا بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کے ایفیشنٹ ہو کے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس کے متعلق شعور دینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو خود اخلاقی طور پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ غریب کے بچے ہیں, ایسے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں. اور اگر پہلے نمبر پہ تو ایک ایج جو رکھ دی گئی ہے قوانین میں, اس سے کم عمر کے بچے کو ڈیوٹی پر نہیں ہونا چاہیے, کام پر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی بچے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں یا اس کی فیملی ساتھ کام کری, کیونکہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی آپ کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ معاملات نہ ہوں اور نہ ہی یہ پوائنٹ آؤٹ ہوں اور نہ ہی یہ ظلم تشدد کبھی بھی ہو. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا ہمیں, اور ماشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے ملاقات. جی انشاءاللہ, ویلکم, تھینک یو سو مچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایڈوکیٹ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ صرف ہم عدالتوں میں نہیں بلکہ جہاں بھی ضرورت ہو مختلف فورم پر ہم لوگوں کو گائیڈ کریں, ان کو شعور دیں, ان کو اویئرنس دیں, ان کو قوانین کے بارے میں بتائیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کو آپ کا آئین پاکستان کیا حقوق دیتا ہے, آپ کو مختلف جو قوانین ہیں ان کے بارے میں جب ان کو شعور ہوگا تو وہ اتنے ہی بہتر شہری بنیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, اس کے مطابق اپنی قانون کے انڈر میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں بالکل ایک ڈسپلن اور اچھی زندگی گزاریں گے. اور انشاءاللہ ہر وکیل صاحب کی میں یہ بطور وکیل سمجھتا ہوں کہ ان کو پبلک کے لیے سرو کرتے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی دینی چاہیے قوانین کے متعلق اور ہر طرح ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اس کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں انشاءاللہ. سر انشاءاللہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.